بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں 20ویں لیکچر کے ساتھ سائنسی انقلاب سبق کی بلند خوانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ صفحہ نمبر 18 سے اپنی بلند خوانی کا آغاز کریں گے۔ کتابیں، پینسل اور ضرورت کی تمام چیزیں جو اس وقت ہونی چاہیے وہ سب آپ لے کے بیٹھے ہوں گے، امید ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 18 کھول لیجئے اور پینسل وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس تدریس کا بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 تک ریڈنگ مکمل ہو گئی تھی، 18 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی گئی ہدایت کے مطابق الفاظ کو انڈرلائن کرتے رہیں گے، ضرورت کی چیزوں کو بھی انڈرلائن کرتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 18 کے پہلا پیراگراف سے۔ کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کرنا اور ٹھنڈا پانی حاصل کرنا انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت کو 1913 میں فریڈ ڈبلیو وولف نے گھریلو ریفریجریٹر ایجاد کیا۔ اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے فریڈ ڈبلیو وولف نے گھریلو ریفریجریٹر ایجاد کیا۔ اس کو بھی آپ ایجاد کے موجد اور ایجاد کا نام اور کس سن میں ہوئی اس کو انڈرلائن کر لیں گے۔ ریفریجریٹر گھریلو ایجاد کیا فریڈ ڈبلیو وولف نے، جسے 1929 میں فری آن نے جدید شکل دی، یعنی اس کو تھوڑا سا اور بہتر بنا دیا، اس کی کارکردگی اچھی کر دی، لیکن موجد فریڈ ڈبلیو وولف ہی ہیں۔ اس طرح گھریلو زندگی آسان ہو گئی۔ خبریں ہوں، نئی معلومات ہوں، کھانا پکانے کی ترکیبیں، تفریحی، تعلیمی، تحقیقی یا ادبی پروگرام دیکھنے ہوں تو ٹیلی ویژن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ریڈیو تو پہلے ہی ایجاد ہو چکا تھا، لیکن ٹی وی میں آواز کے ساتھ تصویریں بھی آتی ہیں۔ اس سے گھر بیٹھے لوگوں کو تفریح میسر آ گئی۔ اب تو بے شمار چینل ہیں اور ڈش اینٹینا کیبل سروس نے ٹی وی کی کارکردگی بڑھا دی ہے۔ یہ بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اب تو جدید صورت میں LCD، یہ شارٹ فارم ہے، اس کی فل فارم لکھی ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے، اور LED، اس کی بھی لکھی ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ بھی آ گئے ہیں، جس پر ہم اپنی پسند کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ہمیں فریج اور ٹی وی کے بارے میں معلومات ملی۔ دوسرے پیراگراف میں پہلے آمد و رفت، یعنی آنے جانے کے لیے، آمد و رفت، آنا جانا۔ پہلے آمد و رفت کے ذرائع محدود یعنی کم اور دقت طلب تھے، دقت طلب مشکل، لیکن موجودہ دور میں آرام دہ بسیں، ٹرینیں، تیز رفتار کاریں، موٹر سائیکلیں، جہاز، یہ سب سائنسی ایجادات ہیں۔ سب سے پہلے بھاپ کا انجن 1830 میں اسٹیفن سن نے ایجاد کیا تھا۔ اس کو بھی انڈرلائن کریں گے، پوری ایجاد کا نام، سن اور اس کے معجد سائنسدان کا نام، تینوں چیزیں موجود ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیا۔ تو 1830 میں اسٹیفن سن نے ایجاد کیا، جس نے نقل و حمل، یہ سامان لانے لے جانے کا جو معنی میں آتا ہے، نقل و حمل، سامان اٹھانا اور لے جانے کے ذرائع جو گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، نقل و حمل میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب تیل اور بجلی سے چلنے والے تیز رفتار انجن ایجاد ہو چکے ہیں، بلکہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز میں حیران کن ترقی ہوئی۔ جو سمندروں میں چلتے ہیں پانی کے جہاز، ان کو بحری جہاز کہتے ہیں، اور سمندر کی تہہ میں چلنے والی آبدوزیں بھی ایجاد ہو گئی ہیں۔ آبدوزیں یا آبدوز سمجھنے کہ وہ جنگ کی کشتیاں ہوتی ہیں جو سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر بھی چل سکتی ہیں، اور پانی کے اندر بھی ان کو چل لے جایا جا سکتا ہے، اور پانی کی نیچے یعنی سمندر کی تہہ میں جا کے بھی یہ اپنا کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ تو یہ آبدوزیں ایجاد ہو گئیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں، یعنی اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جائے تو صرف یہ جنگوں کے لیے ہی خاص طور پہ آبدوزیں بنائی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے انسانی عقل کے دروازے کھلتے گئے، ویسے ویسے نت نئی
ایجادات نے اتنی ترقی کر لی اور خلا کی وسعتوں میں پہنچ گیا۔ وسعت کہتے ہیں کشادگی کو، پھیلاؤ کو، چوڑائی کو۔ خلا کی چوڑائی کیا ہے، خلا کا کیا وہ ہے، وہ تو نہیں پتہ، لیکن انسان خلا میں پہنچ گیا۔ خلا سمجھتے ہیں نا، کہ جہاں پہ جانے کے بعد انسان کی، جیسے ہم یہاں دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ کشش ثقل موجود ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی، سے ہم گریوٹی کہتے ہیں۔ خلا میں جانے کے بعد گریوٹی ختم، یعنی زیرو ہو جاتی ہے۔ تو خلا کی وسعتوں میں پہنچ گئے اور خلائی راکٹوں کی مدد سے خلائی وسعتوں کے راز افشا کرنے لگے۔ راز افشا کرنے کے معنی بتا دیے گئے تھے، یعنی راز کھولنا یا رازوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، جس نے موسم سے متعلق پیشن گوئی کو آسان بنا دیا۔ پیشن گوئی کے معنی بھی بتا دیے تھے کہ موسم سے متعلق پیشن گوئی، یعنی جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں موسم کے حال، خبریں آتی ہیں یا دیگر ذرائع سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گرمی کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، آنے والے دنوں میں گرمی یا سردی بڑھ جائے گی، آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہنا چاہیے کہ خلائی راکٹوں کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے اور ہم پہلے سے ان حالات کو جان لیتے ہیں۔ تو پہلے سے کسی کام سے متعلق خبر دینا پیشن گوئی کہلاتا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں شروع کرتے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت زراعت و صنعت میں بھی حیرت انگیز انقلابات برپا ہوئے، یعنی زراعت کا شعبہ یعنی کھیتی باڑی کا شعبہ، صنعتیں جس میں فیکٹریاں مختلف چیزیں بنتی ہیں، چاہے وہ کھیلوں کا سامان ہو، چاہے وہ بجلی سے چلنے والا سامان ہو، کاریں ہوں، غرض جو کچھ بھی بن رہا ہے، چھوٹی بڑی صنعتیں ہوتی ہیں۔ تو زراعت و صنعت میں بھی حیرت انگیز انقلابات برپا ہوئے۔ انقلاب کی جمع انقلابات۔ انسان تیسری صدی قبل مسیح میں بھی لفٹ کا استعمال کر، قبل مسیح کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ، وہ زمانہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ، اس کو قبل مسیح کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری صدی قبل مسیح میں بھی لفٹ کا استعمال کرتا تھا انسان، لیکن وہ لفٹ کس طرح کی ہوتی تھی، لیکن لازمات اتنی جدید نہیں ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی اس کی شکل اس وقت بھی موجود تھی، جو انسانوں اور حیوانوں کے ذریعے چلائی جاتی تھی، یعنی اس کو چلانے کے لیے کوئی موٹر نہیں تھی، بلکہ انسان یا جانوروں کی مدد سے ان کو چلایا جاتا تھا۔ 1853 میں الیشیا آٹس نے جدید لفٹس تیار کی۔ یہ بھاپ سے چلائی جاتی تھی، اسٹیم کے ذریعے، اب یہ بجلی سے چلتی ہے۔ سائنسدان تھیم مونیر نے 1830 میں سلائی مشین ایجاد کر کے ذرائع آمدنی میں اضافہ کر دیا۔ یہ 1853 میں، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں گے، الیشیا آٹس نے لفٹس تیار کی تھی، اور 1830 میں تھیم مونیر نے سلائی مشین ایجاد کی تھی۔ یہ ساری باتیں انڈرلائن کی جائیں گی۔ تو سلائی مشین ایجاد کر کے ذرائع آمدنی میں، یعنی انسان کے جو ذرائع آمدنی یعنی آمدنی جو ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ پیسے کماتا ہے، مشین کی مدد سے۔ جو کام ہاتھ سے کیا جائے گا لازمی بات ہے اس کے اندر زیادہ وقت لگے گا، اور وہ کام جب مشین سے کیا جائے گا اس میں کم وقت لگے گا اور پروڈکشن بڑھ جائے گی۔ اس کی جب پروڈکشن بڑھ جائے گی تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی، جو اب جدید شکلوں میں فیکٹریوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی بدولت لباس کے نت نئے ڈیزائن دستیاب ہیں۔ دوسری جانب فصل اکٹھی کرنے کے لیے ریپر مشینیں آ جانے سے کسانوں کو سخت محنت سے نجات مل گئی، یعنی سائنس کی بدولت سائنسدان بھی فائدہ کسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ طب کے میدان میں یعنی میڈیکل کی فیلڈ میں 1975 میں CAT اسکین مشین نے، اس کو بھی انڈرلائن کریں گے، 1975 میں CAT اسکین مشین ایجاد ہوئی۔ تو اس نے انسانی جسم کے کسی بھی عضو میں بیماری کی نشاندہی کر کے علاج میں آسانی فراہم کر دی۔ اسکین مشین کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو عام ٹیسٹ کے ذریعے پتہ نہیں چل پاتی ہیں اندرونی طور پہ، تو اس کے لیے اسکین مشین ہے جو انسان کے اندرونی جو زخم ہوتے ہیں، کوئی بھی بیماری اس کے سے انسان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کی نشاندہی کی گئی، اور انسان کو کہنا چاہیے کہ تکلیف سے نجات دینے کا بچانے کے لیے ایک اہم ذریعہ بن گئی۔ غرض کے سائنسی ایجادات کی بدولت انسانی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا۔ خودکار بتا دیے گئے تھے، خود چلنے والی خودکار طاقتور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو زندگی کو آسان تر بنا رہی ہیں۔ مزدوروں کا کام مشینیں کر رہی ہیں، مہینوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ دفاع یعنی ڈیفینس جسے کہتے ہیں ہم، تحفظ، دفاع کے میدان میں بھی روز بروز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اور ایٹمی توانائی کے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔
یعنی جب ضرورت کوئی ہوئی تو اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کے اس کے متعلق کوئی چیز ایجاد کی گئی. اس لیے کہاوت کہی جاتی ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. پہلے ضرورت آتی ہے، اس کے بعد اس کی ایجاد آتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جدید دور کی ایجادات پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں. یعنی جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں مارکیٹوں میں آ رہی ہیں، دنیا میں انقلاب برپا ہو رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو استعمال میں ذمہ داری اور احتیاط کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. کیونکہ چیزوں کے استعمال کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو شاید وہ چیز فائدے کی جگہ ہمیں نقصان دینا شروع ہو جائے. مثال ہی کے طور پہ آسان سی ایک مثال دے کے ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر موبائل فون ہے جس کو ایک ضرورت اور کہنا چاہیے رابطے کا ایک اہم اور تیز ترین ذریعہ ہے، لیکن اس کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب سائنسدان ہی بتا رہے ہیں کہ اس کے زیادہ استعمال سے خاص طور پہ بچوں اور نوجوان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ان کے ذہنی نشو و نما کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. اس طرح ہم تمام ایجادات کو دیکھ سکتے ہیں. ان سب میں ہمیں احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہاں تک ہماری بلند خوانی مکمل ہوئی. آج کی ڈائری آپ بورڈ سے تحریر کر لیں کہ دیے گئے انڈر لائن کروائے گئے الفاظ معنی لغت سے دیکھ کے کتاب میں اور اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں. ڈائری نوٹ فرما لیں، بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے. ڈائری نوٹ فرما لیں، الفاظ معنی تحریر کریں. دوسری ویڈیو میں سوال جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.